وہ بچے جو شائنس اور لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اچھا، شائنس اور لیک آف کانفیڈنس دو الگ چیزیں ہیں۔ شائنس جسے ہم اردو میں شرم کہتے ہیں، یہ ایک فطری رجحان ہے، ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے جس کو ہم شائنس کہتے ہیں۔ شائنس از ناٹ دا اپوزٹ اسٹیٹ آف کانفیڈنس۔ شائنس اینڈ کانفیڈنس کین کو ایگزسٹ۔ ویسٹ میں کانفیڈنس جس طرح ڈیفائن ہوتا ہے، وہاں کانفیڈنس کے لیے بے شرم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ایمانی تناظر میں کانفیڈنس پہ کھڑے ہونے کے لیے بے شرمی ضروری نہیں ہے۔ ویسٹ میں کانفیڈنٹ آدمی وہ ہے جو اتراتا رہتا ہے۔ کانفیڈنس کسے کہیں گے؟ کانفیڈنس کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں اپنے جذبہ انکساری کی سلامتی کے ساتھ۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں دوسرے کو حقیر سمجھے بغیر۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں اور دوسرے کو بھی اہمیت دے پائیں۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہم جانیں انکساری اور عاجزی کی سلامتی کے ساتھ۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز ہو جائیں، اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی کوئی بامانی ریزن دریافت کر لیں۔ یہ ہے کانفیڈنس۔ جب کسی بچے پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، جب کسی بچے کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، تو اس کا کانفیڈنس سلامت رہتا ہے۔ جسے ہم ٹرولی اسلامک سوسائٹی کہہ سکتے ہیں ان اٹس ٹرو سینس، وہ جو اسلامک سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک چیز کو گارنٹی کرتی ہے، ایک چیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایٹ اینی کاسٹ، اور وہ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ جسے کہا جاتا ہے وہ پتہ ہے کس چیز کی ضمانت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہر مسلمان کی، بلکہ ہر بندے کی عزت نفس اور جان اور مال کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ اور عزت نفس بہت اہم ہے، وہ مسلمان اور نان مسلم دونوں کی سیلف ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ جب انسانوں کی سیلف ریسپیکٹ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے تو وہ سائیکولوجیکلی صحیح رہتے ہیں۔ جب ہم کسی بچے کی سیلف ریسپیکٹ پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ گڑبڑا جاتا ہے، وہ اپنا بیلنس لوز کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے۔ تو بچے پیدائشی طور پہ رب کریم نے انہیں بے باک اور بے خوف بنایا ہے۔ پیدائشی طور پر بچے جو ہیں وہ بہت اوپن، بہت کینڈڈ، بہت اسپونٹینیس، بالکل ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر آہستہ آہستہ ہم انہیں اپنا خوف، اپنا ڈر ان کے اندر بٹھاتے ہیں، چیزوں کا ڈر وہ ان کے اندر بٹھاتے ہیں۔ تو کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ ڈریں سوائے اللہ کے۔ ایمان کے نتیجے میں جو ہیومن سائیکی فارم ہوتی ہے اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ مسلمان کا کانفیڈنس اللہ پر کامل ایمان کے نتیجے میں جو ہیومن سائیکی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا نام ہے۔ تو شائنس جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ شائنس یہ ہے کہ میں اپنی لائف کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، میں غیر ضروری طور پر کسی سے فری نہیں ہونا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے غیر ضروری طور پر فری ہو۔ تو یہ انسان کے اندر جو شرم کا مادہ ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ رب کریم نے انسان کے اندر اپنے آپ کو چھپانے کی، کنسیل کرنے کی، اور اپنی کچھ چیزوں کو نہ دکھانے کی، نہ پورا کا پورا نظر آ جاؤں اور پورا کا پورا دکھ جاؤں اور پورا کا پورا کھل جاؤں، یہ والا رجحان انسان کے اندر نہیں رکھا ہے۔ یہ فطری رجحان نہیں ہے۔ فطری رجحان یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کھلے گا صرف اس انسان پہ جو بہت قابل اعتماد ہے اور بہت سارا اندر سے چھپا رہے گا۔ اور اس فطری جذبے کو، اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز unnecessarily ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ تو شرم از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ شائنس از ناٹ دا اپوزٹ اسٹیٹ آف کانفیڈنس۔ Are you getting this point؟ یہ پوری بات آپ کو واضح ہو رہی ہے؟ تو شرم جو ہے وہ بعض جانوروں میں بھی ہوتی ہے، شرم بعض پودوں میں بھی ہوتی ہے، بعض پھولوں میں ہوتی ہے۔ تو شرم جو ہے جب نور ایمانی سے منور ہو جائے تو حیا پیدا ہوتی ہے۔ شرم وہ نیچرل ٹریٹ ہے، جب ایمان کے ساتھ یہ نیچرل ٹریٹ وابستہ ہوتا ہے تو حیا بنتی ہے۔ حیا اور شرم، حیا جو ہے وہ شرم کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، یعنی حیا اس باڈی لینگویج کا نام ہے جو نیچرل ٹینڈنسی آف شائنس کے اوپر بلڈ اپ ہوئی ہے ایمان کے نتیجے میں۔ تو حیا از ناٹ این ایکٹ، حیا از اوور باڈی لینگویج۔ حیا تو ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے، ہماری باڈی لینگویج میں ہوتی ہے، ہمارے سوچ کی پاکیزگی میں ہوتی ہے، ہمارے قلب کے اندر جو عزائم اور جذبات اور خواہشات ہیں ان کی خوبصورتی میں ہوتی ہے۔